بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت تب آتی ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ محبوب کی خوشی ہمارے لیے اپنی خوشی سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ عورت بہت امیر آدمی کی خواہاں نہیں ہوتی، نہ ہی وجیح مرد یا ایک شاعر کی جو ہر وقت اس کے حسن و خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا رہے، بلکہ وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے اور اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر یہ کہے کہ یہ تمہارا وطن، تمہارا گھر ہے۔ انسان پانی اور مٹی کا ڈھیر ہے، اس کی قدر و عزت تو ایمان اور عبادت سے ہے۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر فرشتہ صفت ہوں تو پہلے گھر کو جنت بنائیں، کیونکہ فرشتے دوزخ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ ان کو حوریں بطور بیوی ملیں تو پہلے خود کو انسان بنائیں، کیونکہ حوریں شیطانوں کو نہیں ملا کرتی۔ جو شخص اچانک بدل جائے تو اس کے لیے غمگین نہ ہو سکتا ہے وہ اداکاری چھوڑ کر اپنی حقیقی شخصیت میں واپس آ گیا ہو۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہیں یہ سانسیں۔ دنیا جہاں کی محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ اس کی طرف سے نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ محبت کے قانون میں ہر مشکل کا حل گلے لگانا ہے۔ انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، اسے تکلیف دینے کے لیے اس کا ماضی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نیک سلوک اور صلہ رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اگر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور تمہاری استعداد فقط ایک کو درسگاہ بھیجنے کی ہو تو تم بیٹی کو بھیجنا۔ محبت کی قیمتی لمحات انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ اداسی کے لمحات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، نہ خوشی کے رنگ، نہ ہمدردی کے جملے، نہ محبت کے بول۔ آپ اداس ہیں تو بس اداس ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے دکھڑے سنانے کو قابل اعتماد دوست میسر نہ ہوں، تنہائی کو دوست بنا لیتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر خلا میں بڑبڑاتے ہیں، زمین سے باتیں کرتے ہیں۔ انہیں اس سے وہی راحت ملتی ہے جو مریض کو کراہنے سے اور مغموم کو سسکنے سے ملتی ہے، کیونکہ غم اگر دل میں گھر کر لیں تو گھٹن بڑھ جاتی ہے، پھر اگر زبان انہیں بیان نہ کر پائے، شکوے کر کے غبار ہلکا کرنے کو کوئی میسر نہ ہو تو یہ غم انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ پر گزر رہی ہے وہ بہت مشکل ہے تو تاریخ کی کتابیں پڑھیں۔ آپ خوش ہوں تو دنیا بھر سے ملتے ہیں، لیکن اداس ہوں تو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ نایاب شے ہے۔ اگر آپ بارش جیسے مرد نہیں تو آپ کو گلاب جیسی عورت سے عشق کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ سے ملنے والا ہر شخص آپ سے آپ کے پیشے کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے پاس گھر ہے؟ گویا زندگی ایک آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے پاس گھر ہے؟ گویا زندگی ایک گروسری کی خریداری کی فہرست ہے۔ کوئی کبھی نہیں پوچھتا کیا آپ خوش ہیں؟ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہٰذا جب وہ آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو پھر وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ ہمارے دور میں اس قدر دکھ ہیں کہ اگلی نسل پڑھے گی الف سے اداسی۔ تمہارے دور جانے کا دکھ ایسے ہی ہے جیسے بھوکے سے کھانے کی امید چھن جانا، پھولوں کا مرجھانا، تتلیوں کا رنگوں سے جدا ہو جانا، آسمان سے چاند کا ساتھ چھوٹ جانا۔ سنو، دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت ہارا نہیں کرتے۔ تم مسکراؤ کیونکہ تم سے اللہ محبت کرنے والا ہے، تمہارا سہارا اللہ ہے، تمہارا محافظ اللہ ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اسے کھونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
بیوی شوہر کی شکایت پیر سے کرتی ہے اور شوہر بیوی کی شکایت طوائف سے کرتا ہے۔ دونوں ہی غلط جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارا ایک بہت ہی سادہ، بہت کم اور بہت ہی عاجزانہ مطالبہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی دخل نہ دے۔ میں نے اپنے دل میں تم سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ حسد تمام نیکیاں اور تمام کامیابیاں کھا جاتا ہے۔ اللہ سب کو حسد کی آگ سے بچائے، آمین۔ تمہاری فصلیں خراب کرنا گیدڑ کی بہادری نہیں، دراصل تمہارے پالتو کتے کی بزدلی ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی جادو ہے تو وہ لازمی آپ کے من پسند شخص کی آنکھوں میں ہوگا۔ محبت ضرور کرو تاکہ تمہارے جذبات کسی تک محدود ہو جائیں اور تمہیں ان کو اٹھا کر مارے مارے پھرنا نہ پڑے۔ یہ حاصل لا حاصل بعد کی بات ہے، محبت کرو اس سے پہلے کہ یہ تمہارے اندر ہی بوڑھی ہو کر ختم ہو جائے، اس شہد کی طرح جسے اگر وقت پر چھتے سے نہ اتارا جائے تو وہ ٹپک ٹپک کر ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک بدصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب آدمی نہیں چاہیے۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک پیشہ ور یعنی رزق حلال کمانے والے مومن سے محبت فرماتا ہے۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے اس کو کارساز بنا لو۔ شاید دنیا میں کسی کا محبوب ہونا کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دفن کر دیا جائے گا، خواہ ہماری کتنی ہی اہمیت ہو، اور ہمیں یوں بھلا دیا جائے گا گویا کہ ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ ادھورے خوابوں کی تدفین انسان کو حقیقت پسند بنا کر جینا سکھا دیتی ہے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی انسان کو بار بار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا اہمیت ہے، تو شاید آپ بھول چکے ہیں کہ آپ کی کیا اہمیت ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، کہ جب کبھی تمہیں زندگی میں اندھیرا محسوس ہو تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ صرف وہی ذات ہے جو تمہیں اس تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔